بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، چیونٹی ایک ننھا سا کیڑا ہے جس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے، بلکہ چیونٹی کے نام سے پوری ایک سورت اللہ پاک نے نازل فرمائی ہے، یعنی سورہ نمل۔ سورہ نمل، یاد رہے کہ نمل چیونٹی کو کہا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو جو حقیقت بتانے جا رہی ہوں کہ جس گھر سے چیونٹیاں نکلنا بند نہیں ہوتی، یہ حقیقت جاننے کے بعد آپ کی چیونٹیوں کے ساتھ جو دشمنی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ حقیقت جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ جس گھر میں چیونٹیاں نکلنا بند نہ ہوں اور اس کی کیا وجوہات ہیں، لیکن ان سب کو جاننے سے پہلے آپ چیونٹی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک دلچسپ واقعہ سن لیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھ رہے تھے، اور دیکھتے کیا ہیں کہ ایک چیونٹی آئی جس کے منہ میں ایک دانہ تھا، اس کا رزق تھا۔ اس خوراک کو، اس دانے کو لے کر دریا کے کنارے جا رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے کہ چیونٹی چلتے چلتے آہستہ آہستہ اپنی رفتار سے چلتے ہوئے دریا کے کنارے جا پہنچی۔ تو اس دوران ایک عجیب واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ جب یہ چیونٹی دریا کے پاس پہنچی تو دریا میں سے ایک مینڈک باہر آیا اور منہ کھولا، اور چیونٹی اس کے منہ میں چلی گئی اور مینڈک واپس دریا میں چلا گیا۔ یہ سب منظر اللہ کے نبی علیہ السلام دیکھ رہے تھے۔ پھر کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ دیر بعد وہ مینڈک پھر آیا، اس نے پھر منہ کھولا اور چیونٹی اس کے منہ سے باہر آ گئی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے غور کیا تو ایک فرق نظر آیا کہ اس سے پہلے چیونٹی جب مینڈک کے منہ میں گئی تھی تو اس کے منہ میں دانہ تھا، اس کے منہ میں اناج تھا جو اب اس کے منہ میں نہیں ہے۔ ناظرین، یہ بات تو سب لوگ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چرند پرند سب کے ساتھ باتیں کر سکتے تھے، تو آپ علیہ السلام نے اس چیونٹی سے طلب کیا، اس سے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو، یہ کیا معاملہ ہے؟ ابھی تو منہ میں دانہ لے کر مینڈک کے منہ میں گئی تھی، تم کہاں گئی تھی، کیا کر رہی تھی؟ تو اس پر چیونٹی نے کہا کہ اس سمندر کی گہرائی میں جا کر دور ایک پتھر ہے، پتھر اندر سے خالی ہے اور اس پتھر کے اندر ایک کیڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کو ایسے مقام پر پیدا کیا ہے کہ وہ وہاں سے باہر نہیں نکل سکتا، وہی اس کی کل کائنات ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کام پر مقرر کیا ہے کہ میں اس تک کھانا پہنچاؤں۔ قادر مطلق نے اس مینڈک کو معمور کیا ہے، مینڈک روزانہ مجھے اپنے منہ میں لے کر پانی سے ہوتا ہوا اس پتھر کے پاس لے جاتا ہے، اور اس پتھر کے پاس جو سوراخ ہوتا ہے وہاں اپنا منہ رکھ دیتا ہے۔ پھر میں اس سوراخ میں چلی جاتی ہوں اور اس کیڑے تک وہ اناج پہنچا دیتی ہوں۔ پھر اسی طرح دوبارہ مینڈک کے منہ میں آ جاتی ہوں اور مینڈک مجھے پانی سے باہر لے آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی سے پوچھا کہ جب تم اس کیڑے کے پاس اس کا رزق لے کر جاتی ہو تو کیا تم نے اس کی کبھی گفتگو سنی ہے؟ تو اس چیونٹی نے کہا کہ جی ہاں، ہر روز جب میں اس کیڑے کے لیے رزق لے کر جاتی ہوں تو ہر روز اس کی گفتگو سنتی ہوں۔ تو اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کیڑا کیا کہتا ہے، اس کی گفتگو کیا ہے؟ چیونٹی بولی کہ وہ کہتا ہے کہ اے وہ ذات جس نے اس سمندر کی گہرائی میں اس پتھر میں بھی مجھے نہیں بلایا، اپنے مومن بندوں پر اپنی رحمت کو بھی نہ بھولنا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ تھا واقعہ چیونٹی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ گھر میں سے چیونٹیوں کا نکلنا کس بات کی علامت ہے، کس بات کی طرف اشارہ ہے۔ غور سے سن لیجئے کہ اہل دانش کے مطابق جس گھر سے چیونٹیاں نکلنا بند نہ ہوں تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس گھر میں
رزق کی فراوانی ہے۔ اور اس بات سے ہمیں اس بات کا بھی اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا رزق آپ کے گھر میں لکھا ہے، تبھی وہ آپ کے گھر سے رزق لینے آئی ہوئی ہے۔ اس بات میں اگر ہم ایک اور بھی مثال دیکھیں کہ کسی غریب کا اگر اللہ نے آپ کے گھر میں رزق لکھا ہے تو وہ آپ کے حصے سے اس تک جائے گا، آپ کے تھرو اس تک جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو چلانے کے لیے کسی نہ کسی کو وسیلہ بنایا ہوا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں نوکر کو ہم نکال دیں تو یہ مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کا رزق بند کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کا، اس جانور کا جس کو آپ نکال رہے ہیں، اس کا رزق آپ کے گھر سے ختم کر دیا ہے۔ اب وہ جہاں جدھر جائے گا ادھر سے اس کا رزق لکھ دیا ہے۔ اور ہم لوگ اکثر چڑیوں کو مارنے کے لیے، کیڑوں مکوڑوں کو مارنے کے لیے کوئی نہ کوئی ٹوٹکے کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ہم ادویات استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو براہ مہربانی ان چیزوں کا استعمال کم کریں۔ اور اگر ہے بھی تو اگر اس کا ایک اور بھی مطلب ہے کہ آپ چینی یا جو بھی چیز ہے ایک کارنر میں ڈال دیں تاکہ یہ چونٹیاں آپ کے گھر میں چلے پھرے نہیں، اسی سائڈ پہ رہیں جدھر آپ کا چلنا پھرنا کم ہو، تاکہ ان کی جانوں کو خطرہ نہ ہو اور وہ آپ کو بھی ڈسٹرب نہ کرے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔